گمراہی بدبختی سے بچنا ہے اور خوف اور حزن سے بچنا ہے، غم سے بچنا ہے اور اچھی زندگی گزارنا ہے، تو رب نے جب پہلے انسان کو زمین پہ اتارا اسی وقت اصول بتا دیا کہ دیکھو ہماری ہدایتوں کی پیروی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مان کے چلنا ہے، اسی میں تمہاری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خوشیاں دے گا۔ فیس بک واٹس ایپ پہ کیا ہے، اپنے آپ کو مشغول 2 گھنٹے رکھتا ہے بدبخت، اس کے لیے کبھی ٹائم کا ضیاع سمجھ نہیں آتا، لیکن قرآن اگر پڑھنے کا سوال کرو تو کہتا ہے کہ ہمیں پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، بڑی مشغولیت ہے، جاب ہے، فلاں ہے۔ یہ دراصل قرآن سے بیزارگی ہے۔ کون دیکھا عذاب قبر کو، کون دیکھا قیامت کو، کون دیکھا حشر کو؟ اگر ہوگا بھی تو فلاں ہمارے لیے آ جائیں گے سفارش کرنے کے لیے، کالے شاہ ولی آئیں گے، موسیٰ شاہ قادری آئیں گے، عبد القادر جیلانی آئیں گے، انہوں آئیں گے، انہوں آئیں گے، اور دوسرا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ ارے کچھ بھی ہو جی ہمارے اندر کے بعد ہم تو توحید والے ہیں نا جی، آخری میں تو جائیں گے جنت کو جی۔ ارے بھائی آخری میں جائیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کو گئے تو یاد رکھو وہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ یہ سمجھتا ہے بڑا اچھا کما کے بہت بڑا کامیاب بن گیا، لیکن یاد رکھو انہم یحسنون صنعا، سمجھتا تو یہ ہے کہ اس نے بہت اچھا عمل کر لیا، لیکن رب کے پاس اس کی رائی کے دانے کے برابر بھی قیمت نہیں ہوگی، اللہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ
والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو زمین پر بھیجا، بنایا کسی اور جگہ، رکھا جنت میں، پھر وہاں سے اس کو اتارا، اور اعلان یہ ہوا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو وہ موقع جب رب نے ملائکہ سے کہا تھا زمین کے لیے میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، لیکن رکھا جنت میں۔ پھر اس کے بعد وہاں پر شیطان نے پھسلایا، جیسا کہ رب کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت سے وہاں کے پھل کو کھانے یا وہاں قریب جانے سے منع کیا تھا، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ رب نے فرمایا کہ ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ اس درخت کے کھاتے ہی یا اس کے مزے کو چکھتے ہی جو لباس رب نے جنت کا نورانی دیا تھا وہ اتر گیا، اور آدم اور حوا اس درخت کے پتے سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ تو رب کہتا ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ کہ رب نے ان دونوں کو پکارا اور کہا کہ کیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا کہ دیکھو تم دونوں کا سب سے بڑا دشمن کھلا ہوا شیطان ہے۔ اب حضرت آدم اور حوا دعا کرنے لگے، توبہ کرنے لگے۔ رب کہتا ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ہم ہی غلطی کیے ہیں، ہم ہی ظالم ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہ کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو رب نے ان کی توبہ کو قبول کی، جو دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے ہی چند کلمات حضرت آدم اور حوا کو سکھائے کہ توبہ اس طرح کرو، پھر ہم ہی اس توبہ کو قبول بھی کیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے جنت میں نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد فرمایا کہ تم کو اب زمین پہ اترنا ہے۔ فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب اب زمین پہ اتر جاؤ۔ جمیعاً میں آدم اور حوا اور شیطان سب شامل تھے، اس واسطے جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ اب فرمایا کہ اب نیچے جا کر زندگی گزارنا کیسے ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب ہماری ہدایتیں تم تک آتی رہیں گی اور ہم تمہیں گائیڈ کرتے رہیں گے۔ جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ اس کے لیے کوئی رنج ہے۔ یہی واقعہ جب طٰہٰ میں دہرایا تو فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا، وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ تو گمراہی بدبختی سے بچنا ہے، اور خوف اور حزن سے بچنا ہے، غم سے بچنا ہے، اور اچھی زندگی گزارنا ہے۔ تو رب نے جب پہلے انسان کو زمین پہ اتارا اسی وقت اصول بتا دیا کہ دیکھو ہماری ہدایتوں کی پیروی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مان کے چلنا ہے،
اسی میں تمہاری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خوشیاں دے گا، ورنہ تو تم اگر مانو گے شیطان کی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مسجد السلام کی تعمیر تمل ناڈو کے شہر چنئی میں چل رہی ہے، اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاء اللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا، اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں۔ 5000 روپے کی شکل میں اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں۔ الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گا، اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خسارہ بمعنی بربادی، تباہی اور اسی طرح کے جتنے الفاظ ہیں ان تمام کو سمیٹے ہوئے یہ ایک لفظ ہے، جس کے واسطے حضرت آدم نے پہلے توبہ میں یہ لفظ کو استعمال کیا۔ غور کیجئے جو میں نے ابھی دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو مغفرت نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، برباد ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم دراصل نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اصل زندگی جو ہے رب نے دی ہے، تو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے چلو تو وہ کامیاب ہوں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرائے تو یاد رکھو وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہی اصل میں میرا عنوان ہے، جس کے لیے میں نے ابھی تمہید باندھا۔ عنوان میں داخل نہیں ہوا ہوں، ویسے بھی جمعہ کا وقت بڑا کم ہوتا ہے اور تنگ ہوتا ہے، پھر بھی میری کوشش ہے کہ اس عنوان کا ایک لب لباب تو میں آپ کو دے دوں، ایک مغز تو آپ کے ذہنوں میں بٹھا دوں کہ اصل مسئلہ ہی سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس دنیا میں کامیاب کون اور کیسے زندگی گزارنے پہ کامیابی ملے گی، اور کس بات سے تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ اور خسارہ بمعنی صرف دنیا کا نہیں ہے، بلکہ جہاں پر مجھے گفتگو کرنا ہے یہ خسارہ اور نقصان دنیا و آخرت کا ہے، کہ دونوں طور پر برباد ہو کے رہ جاتا ہے انسان۔ اور اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری۔ اس کو پکڑ لو، خسارے سے بچ جاؤ گے۔ اگر نہیں ہے تو یاد رکھو ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے عام طریقہ، یوں سمجھیے کہ عام لفظ، ایک ہوتا ہے سپرلیٹیو ڈگری جس میں سب سے زیادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو خسارہ بمعنی نقصان، لیکن اس کو اگر سب سے زیادہ خسارہ اگر کہیں گے تو وہ ہوتا ہے اخسر، اخسرین۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں فرمایا، جو آیات میں نے تلاوت کی ہے سورہ کہف کے آخری آیات ہیں، میں غالباً 104 سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آخری سورہ تک، جس میں رب العالمین سوال کر کے جواب دے، کیونکہ کیا ہے ایک طریقہ سمجھانے کا بہت اہم ترین کیا ہے، سوال کر کے جواب دینے کا۔ اس میں انسان بھولتا نہیں ہے، آپ دراصل بولتے چلے جائیں نا کہ اس میں سب سے کم انسان اپنے ذہن میں مضمون کو پکڑ پاتا ہے، لیکن آپ اس سے سوال کریں، پھر اس کے بعد اس کو جب پریشان ہوتا دیکھیں یا سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا دیکھیں،
پھر اس کے بعد اس کا جواب دیں تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو قرآن کے کئی جگہ اسلوب یہی ہیں کہ اللہ خود سوال کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جواب دیتا ہے تاکہ ذہنوں کے اندر اچھی طرح بات بیٹھ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کو بتائیے کہ میں تمہیں بتاؤں، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، تمہیں خبر دوں کس کے بارے میں؟ بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے بارے میں جن کا عمل سب سے بڑا خسارہ اور نقصان دہ بنتا ہے، جو سب سے بڑے خسارے والے لوگ ہیں، سب سے بڑے برباد لوگ ہیں۔ ہاں وہ کون لوگ ہیں؟ اب ذرا آئیے مضمون کی طرف ذرا توجہ دیجیے۔ جو ٹیکا لگائے ادھر ادھر سوچ رہے ہیں وہ ٹیکا چھوڑ دیں، اور 10-15 منٹ، پاؤ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بغیر ٹیکے کے بیٹھیں گے تو ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ ذرا سا توجہ دے، سوچیں کہ رب ہم سے کیا گفتگو کر رہا ہے۔ یہ ہم سے ہی مخاطب ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے ہے۔ ہم دراصل بہت سے آیات کو سمجھتے ہیں یہ تو کسی اور کے لیے ہے۔ پہلے تو ہم ہی کیا ہے، قرآن پڑھنے کا کوئی اصل میں رواج ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑھتا بھی ہے تو وہ تو کیا ہے، اردو ٹائپ پڑھتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو واقعتاً عربی لہجے میں قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ عربی لہجے میں پڑھنے والے لوگ بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ عجیب ستم ظریفی ہے، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے جو صرف قرآن کے ساتھ ہی ہم کرتے ہیں۔ آپ مثلاً دیکھیے کہ آپ آئے، نیوز پیپر پڑھا ہوا تھا، اور اٹھا کے صبح سویرے نیوز پیپر پڑھنے لگے۔ اب آدھے گھنٹے سے آپ پڑھ رہے ہیں، دوست بھی سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، آپ نے نیوز پیپر پڑھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد دوست سے پوچھا کہ کیا خبر چھپی ہے بھائی؟ نہیں جی میں پڑھ رہا تھا، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، صرف میں پڑھ رہا تھا۔ تو آپ کیا بولیں؟ پاگل بولیں۔ آپ کوئی کتاب اس کے سامنے رکھیں اور پوچھیں کہ یہ کتاب آپ نے پڑھ لیا، اور آپ کہیں کہ ہاں میں نے پڑھ لی، کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں بھائی مجھے کوئی ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا، میں صرف پڑھتا ہوں اس کو۔ تو آپ کیا بولیں گے؟ پاگل تھوڑی ہے، پھر پڑھا کیوں کہا؟ پڑھنے کا مطلب ہے سمجھ لیا۔ پوری دنیا میں یہی لفظ ہے کہ کتاب کو پڑھا، پیپر کو پڑھا، نیوز پیپر، تو یہاں پر مطلب ہوتا ہے ہم نے سمجھ لیا۔ اب اس کے اوپر سوال ہوتا ہے تو انسان جواب دیتا ہے صرف قرآن کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ قرآن پڑھنے کا تو ہم نام لیتے ہیں، بہت پڑھے، کتنے دور ہوئے؟ 7 دور ہو گئے مولوی صاحب۔ کب کیا جی؟ استاد بھی کے پاس کیا، کب؟ 7-8 سال میں، پھر اٹھایا؟ نہیں مولوی صاحب، اس کے بعد اللہ کے فضل سے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم تو کیا ہیں، چاند تاروں کے غلافوں میں اس کو لپیٹ کے بڑی ہی عزت، احترام، تقدیس کے ساتھ اس کو سروں پہ رکھ کے، پہلا گھر میں بھی کوئی جاتا ہے تو دیکھو تم نہیں جانا، پہلے قرآن کو لے کو جانا جی، قرآن کو لے کو جانا۔ ہاں قرآن کو لے کے جا کے چیر رکھ کے اتنا اوپر رکھنا کہ آپ کا ہاتھ بھی نہیں پہنچے، پھر اس کے بعد کبھی نہ اٹھانا، مر گیا تو وہی قرآن وقف بول کے پھر مسجد میں لا کے رکھ دینا۔ پڑھنے کا تو کبھی سوال نہیں ہے۔ یہ زندگی کا ہمارا سلوک ہے قرآن کے ساتھ، نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ پڑھنا صرف یہ ہے کہ وہ دراصل آپ لہجے کے اعتبار سے عربی متن پڑھ لیں، حالانکہ پڑھنے سے پوری دنیا میں مراد ہے سمجھنا، لیکن ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، بہت کم پڑھتے ہیں، بہت کم پڑھتے ہیں، بہت کم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اپنوں کا بھی معاملہ یہی ہے کہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کے بیانات بہت سنتا ہوں، بہت تبدیلی ہوئی ہے، ماشاءاللہ کتنے سال، میں تو کیا ہے 10 سال سے 5 سال سے آپ کے بیان، قرآن پڑھنے آتا ہے؟ نہیں مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ملا، اتنا بزیسٹ مین ہے، ملٹی ملینر ہے کہ اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملا، بقیہ کھوٹوں پہ کھڑنے کے لیے ٹائم ملا۔ چائے خانوں میں ایک چاہ کو آدھا گھنٹہ بیٹھنے والے لوگ میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں، 1-2 منٹ میں چائے پی جا سکتی ہے، اس چائے کو تقریباً پینے کے لیے آدھا گھنٹہ لگاتا ہے بدبخت۔ فیس بک واٹس ایپ پہ کیا ہے، اپنے آپ کو مشغول 2 گھنٹے رکھتا ہے بدبخت، اس کے لیے کبھی ٹائم کا ضیاع سمجھ نہیں آتا۔ لیکن قرآن اگر پڑھنے کا سوال کرو تو کہتا ہے کہ ہمیں پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، بڑی مشغولیت ہے، جاب ہے، فلاں ہے۔ یہ دراصل قرآن سے بیزارگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مار اسی پر ہے۔ آج ہماری بربادی اور ہمارا جو کچھ بھی آج سلوک ہے، غیر قوموں نے ہم
ہمارے ساتھ کر رکھا ہے، یہ سب اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ہے جو رب العالمین نے ہمیں قرآن کو چھوڑنے کی سزا دی ہے۔ اور کل قیامت کے دن رسول خود بن کے آئیں گے ہمارے خلاف کہ یہ وہ بدبخت قوم تھی جنہوں نے قرآن کو ہوتے ہوئے پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، چھوڑے رکھا۔ رب کہتا ہے وقال الرسول، اور رسول اس وقت کہے گا یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ ہے وہ قوم جو بدبخت قرآن کو چھوڑ کے رکھا تھا، قرآن کو پڑھا نہیں تھا۔ اور رب اعلان کرتا ہے کہ اگر اس طرح کی زندگی گزار کے تم مرو گے تو کل رب العالمین تمہیں قبروں سے اٹھائے گا، تو اندھا اٹھائے گا، اندھا، اور اللہ تبارک و تعالی سے وہ اندھا سوال کرے گا لما حشرتنی اعما، اے اللہ کیوں مجھے اندھا اٹھایا ہے، وقد کنت بصیرا، میں تو بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا دنیا کے اندر، میں تو آنکھوں والا تھا، لیکن آج تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ تو رب کہتا ہے کہ میں اس وقت اسے جواب دوں گا جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کی قسم میرے ممبر پہ کھڑے ہونے پہ مجھے شک ہو سکتا ہے، لیکن رب کے اس قول پہ مجھے کبھی شک نہیں ہے جو رب اس طٰہٰ کے اندر فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، کہ جب وہ کہے گا کہ کیوں اندھا اٹھایا رب جبکہ میں بینا تھا، جبکہ میں دیکھنے والا تھا، تو رب العالمین کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، یہ اس واسطے کہ تو دنیا کے اندر میرے قرآن کی آیتوں سے اندھا بنا رہا، بھولا رہا، تو اس وقت آنکھ رکھتے ہوئے قرآن کو نہ دیکھا، نہ قرآن کو نہ سمجھا، نہ قرآن کو نہ پڑھا، تو اسی واسطے آج میں تجھے اندھا اٹھایا ہوں، اسی واسطے آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں جس طرح تو میرے قرآن کو دنیا میں بھلائے رکھا۔ حالانکہ رب العالمین کو بھول کی صفت نہیں، وہ ہر ایک عیب سے پاک ہے۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں طنز کے طور پر استعمال کر رہا ہے کہ جیسے تو میرے قرآن کو بھولا رہا، اسی طرح آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں کہ تیرے لیے کوئی پرسان حال نہیں، تیرے لیے کوئی ولی نہیں، تیرے لیے کوئی شفیع نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں آ کے کیا ہے ہمیں جنت لے چلے جائیں گے، فلاں کی شفاعت قبول ہو جائے گی، عبد القادر جیلانی چھوڑ دیں گے جی، اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے کیا جی؟ نا نا نا، اللہ تبارک و تعالی کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، کوئی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی کے اندر رب پوچھتا ہے کون ہے وہ، کون ہے وہ میرے دربار میں میرے اجازت کے بغیر زبان کھول سکے؟ نا نا نا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، کہ رب العالمین سورہ نبا کے آخری میں فرماتا ہے یہ وہ دن ہوگا یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح الامین جبرائیل جو ملائکہ کے بڑے سردار ہیں وہ بھی اور تمام فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھے صف در صف کھڑے ہوں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، کوئی زبان حرکت میں نہیں لا سکے گا، الا من اذن، ہاں سوائے وہی جس کو رب خود اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ بھی بات کرے گا تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرے گا، زیادہ بات چیت نہیں، جو سوال ہوگا صرف اس کا جواب ہوگا۔ گئے تھے گئے تھے، کھانا کھائے کھانا کھائے، ایسے نہیں میں گیا تھا، بیٹھو بولے، کھایا، ذرا پھیکا تھا، نمک ذرا کم تھا، اتنی تفصیل کی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وقال صوابا، صرف اور صرف ضرورت کی بات چیت ہوگی، جتنا پوچھا جائے گا اتنا جواب دیا جائے گا۔ یہ ہے رب العالمین کا کلام۔ جب میں ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ لوگوں کی سننے کی یہ حالت ہے، مزہ آ رہا ہے نا قرآن کو
کو سننے کا ایک مزہ آ رہا ہے نا، اب دیکھ رہے ہیں نا کہ نیند چلی گئی ہے نا، جب میں ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں تب قرآن کی یہ تاثیر ہے، تو ڈائریکٹ قرآن کو پڑھتے ہوئے سمجھو گے تو کیا تاثیر ہوگی؟ پھر تمہیں نماز میں بھولی ہوئی چیز یاد آئے گی، ہاتھ بنتے ہی آہا گاڑی کی چابی کہاں رکھا، ہاں وہاں رکھا تھا، ہاتھ بنتے ہی کیا کھانا کھایا تھا، کیا کھانا کھانا ہے، کیا بیوی کو بول کے آیا تھا، سب چیزیں جو یاد آتی ہیں کیوں آتی ہیں؟ اصل میں ہم کو ذوق ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور اللہ اکبر تکبیر باندھیں گے، پھر آ کر امام صاحب قرات کریں گے، حال یہ ہوگا کہ آپ کو بالکل بازو میں کھڑا ہونے والا بندہ بھی کیا حرکت کر رہا ہے تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ بہت سے لوگ ہم پہ تان کرتے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو قاعدے میں کیوں جی اشارہ کرتے ہیں، انگلی ہلاتے ہلاتے ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں نماز میں اگر خشوع ہوتا تو وہ انگلی ہلانا دیکھتے کیوں؟ تو ہاں دیکھتے کیوں؟ کہاں سے نظر آ گئی؟ اگر خشوع ہوتا تو وہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جواب کچھ اور بھی ہے، لیکن ہمارے اندر خشوع اور خضوع کا مضمون بالکل ہمارے سے بہت دور ہو چکا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتے۔ اسی واسطے عموماً میرا زیادہ تر توجہ کرانا لوگوں کو یہی ہوتا ہے، جمعے کے خطبات میں قرآن پڑھو، قرآن سے متاثر ہو، قرآن کو اپنی غذا بناؤ۔ کیوں؟ یہی اصل غذا ہے، یہی اصل تمہارے لیے خوش رہنے کا سب سے بڑا نسخہ ہے۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو غرض کے میں بتا رہا تھا، رب پوچھتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے میں تمہیں بتاؤں سب سے برباد ہونے والا عمل، سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والا، کیونکہ یہ نہیں کہا خاسرین کا لفظ نہیں آیا، جیسے پہلے آیا تھا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا کہ اکثرین یہ افعل کا وزن ہے جس میں سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے۔ جیسے ہم اللہ کبیر نہیں بولتے، حالانکہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ نے ہم کو سکھایا ہے کہ تم کہو اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ افعلو کے وزن سے آیا کہ یہ صیغہ ہی ایسا ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی لفظ ڈال دیا جائے عربی کا، اس میں معنی پیدا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ، آخری، بالکل آخری۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ کبیر نہیں ہے بلکہ تم کہو کہ اللہ اکبر ہو۔ تو یہاں پر بھی معنی ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان دہ کون ہے اپنے عمل کے اعتبار سے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو اپنی زندگی میں وہ عمل کیا، وہ سعی کی، وہ کوششوں میں لگے رہے جو گمراہ کر دینے والے تھے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون، حالانکہ وہ سوچ رہے تھے، گمان ان کا یہ تھا کہ بہت ہی اچھا عمل کر رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، جو کچھ بھی وہ بنا رہے ہیں، وہ کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی جس پر عمل کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، بہت فائدہ مند ہے، ہم تو فلاں فلاں کامیاب ہیں، لیکن اصل میں وہ برباد کر دینے والے اعمال تھے، لیکن گمان یہ تھا کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اور ہماری ملاقات کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ ایک تو آیتوں کو بھی جھٹلاتے ہیں، کل آخرت میں رب سے ملنا ہے اس کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، فحبطت اعمالہم، کہ رب ان کے تمام اعمال غارت کر دیتا ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پھر اس کے بعد قیامت میں جب وزن تولے جائیں گے، ہاں آپ پوچھیں گے وزن تولے جائیں گے، ارے وزن عمل
تو دکھتا ہی نہیں ہے، جو دکھتی نہیں ہے چیز اسے تولیں گے کیسے؟ آج دراصل آپ کو سائنس کے بہت سے وہ اوزان، سائنس کے بہت سے وہ تولنے والے آلات آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ جو چیز دکھتی نہیں ہے، جس چیز کو تم پکڑ نہیں سکتے، آج اس کو بھی تولنے کے کئی ایسے آلات آ چکے ہیں۔ ہوا کو تم پکڑ نہیں سکتے لیکن ہوا کو تولنے اور اس کا پریشر جاننے کی مشین آ چکی ہے۔ کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کے پاور کو تم چھو نہیں سکتے لیکن بجلی کے پاور کو تولنے کی مشین آ چکی ہے۔ تمہارا جو عمل تمہارے ہاتھوں سے سرزد ہوتا ہے، تم ایک کام کرتے ہو اور اس کام کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، کوئی گلاس یہاں سے اٹھایا یہاں رکھ دیا، اس عمل کو آپ پکڑ نہیں سکتے، دکھتا نہیں ہے یہ عمل، لیکن کل قیامت کے دن رب العالمین اس عمل کو پکڑے گا بھی، تولے گا بھی، اور اس کے لیے ازن سے الگ سے میزان قائم ہوگا، جس کو رب العالمین نے کہا کہ وَوَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم دراصل میزان قائم کریں گے عدل کا اور عمل تولا جائے گا اور ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھو، تمہاری حرکت، تمہاری جنبش خواہ رات کے تنہائیوں میں تم کرو یا کمروں کے اندر تم کرو یا کمروں کے باہر تم کرو یا بیابان جنگلوں میں تم کرو یا ہواؤں فضاؤں میں تم پلین کے اندر پہنچ کے کرو یا پانی اور سمندر کے تہوں کے اندر چلے جاؤ، لیکن ہر عمل رب العالمین کے پاس گرفت ہے اور وہ عمل کل کے دن تولا جائے گا، اور اس تولنے پر جو وزندار ہوگا نا وہی جنتی ہے، اور جو تولنے پر اس کا ہلکا وزن آئے گا وہ جہنمی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ جاوید کا کوئی قول نہیں ہے، یہ رب العالمین کا قول ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جو کوئی جس کے اعمال وزندار ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جس کے اعمال بے وزن ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، وہی لوگ برباد ہو گئے، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والے ہو گئے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جو عمل تو کریں گے، خوش بھی رہیں گے، ہم نے بڑے اچھے اعمال کیے ہیں، لیکن اصل میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اور کل قیامت کے دن جب ہم ان کے اعمال کو تولیں گے تو اللہ کہتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن میزان عدل کے اندر، میزان اور وہ ترازو کے اندر ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، یہ دراصل بدلہ ہے، یہ دراصل سزا ہے، یہ دراصل اس عمل کی پاداش میں رب نے ان کو رکھا ہے کہ اللہ جہنم انہیں دے گا، اور یہ جہنم ملے گی کیوں؟ وَرُسُلِي وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، کہ یہ ہمارے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ارے کیا ہے بھائی، یہ تمہارے اندر بڈھی روح ہے جی، خالی یہ کرنا نہیں وہ کرنا نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں۔ کون دیکھا بھائی قیامت داڑھی نہیں رکھے تو جنت کو جائیں گے نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ صرف داڑھی والوں کو بھیجیں گا کہ جتنے مڑاتے ہیں نا، آپ ان سے کہیں بھائی یہ حرام چیز ہے، ڈرو اللہ سے، روزانہ اللہ کے رسول کی سنت کو گٹر کی نالیوں میں کیوں بہاتے ہو؟ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے بھائی، تمہارے جیسا نہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ صرف کیا داڑھی والوں کو بھیجیں گا کیا؟ ہاں بھائی سود نہ لو، دیکھو بھائی سود حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ ارے کون بھائی بولے آج بغیر سود کے تمہیں بزنس کر سکتے ہیں کیا؟ بینک میں اکاؤنٹ ہے کیا تمہارے؟ اکاؤنٹ بھی سودی جی، ہزاروں ایسی باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں اور بلملا کرتے ہیں، یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ دراصل کیا ہے، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی شریعت نہیں ہے جس پر چلنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ آئے اور جو ہمارے لیے آسان بنے بس ہم ان پر عمل کر لیں گے، جو ہمارے لیے مشکل بنے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ نعرے تو بہت ہیں ہمارے، لیکن ہمارے اعمال کو ذرا ٹٹول کے دیکھو، تم نے کبھی جھوٹ چھوڑا ہے؟ کبھی
کبھی تم نے دھوکے بازی چھوڑی ہے، کبھی تم نے چوری چھوڑی ہے، کبھی تم نے فحاشی چھوڑی ہے، کبھی تم نے عریانی چھوڑی ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کتنے برے عمل ہیں، تم اس سے رکے ہو کہ صرف اللہ کا قول ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم رکتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کون دیکھا عذاب قبر کو، کون دیکھا قیامت کو، کون دیکھا حشر کو، اگر ہوگا بھی تو فلاں ہمارے لیے آ جائیں گے سفارش کرنے کے لیے، کالے شاہ ولی آئیں گے، موسیٰ شاہ قادری آئیں گے، عبد القادر جیلانی آئیں گے، انہوں آئیں گے، انہوں آئیں گے۔ اور دوسرا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ ارے کچھ بھی ہو جی، ہمارے اندر کے بات، ہم تو توحید والے ہیں نا جی، آخری میں تو جائیں گے جنت کو جی۔ ارے بھائی آخری میں جائیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کو گئے تو یاد رکھو وہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ کیا ایک لمحے کی جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو؟ فما اصبرہم علی النار، کیا تم آگ پر جانے پر راضی ہو، جری ہو گئے ہو کہ رب کی عذاب کو سہنے کی مجھ میں ہمت ہے؟ یاد رکھو ایک ایک جہنمی کو جب رب ڈالے گا کہ اس جہنم کے عذاب کو سہنے کے لیے اس کے جسم اور اس کی ساخت کو بدل کے رکھ دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جہنمی کے دانت کو میں نے دیکھا، وہ دانت احد پہاڑ کے برابر تھا، احد پہاڑ کے برابر ایک دانت۔ تو یہ جسم لے کے جہنم کو نہیں جائے گا کوئی بندہ، اس کے مطابق عذاب سہنے کے برابر اس کو ہمالیہ کا پہاڑ بنا کے اللہ ڈالے گا، تاکہ کیا ہے وہاں کے عذاب کو سہ سکے۔ ورنہ اس جسم سے اگر جہنم کے قریب بھی جائے گا نا، جل کے پگھل کے راکھ ہو جائے گا، عذاب سہنے کی طرف بڑھے گا ہی نہیں۔ اسی واسطے رب اس کو چینج کر کے بھیجے گا۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں اور بڑا ہی برملا کہتے ہیں کہ ایک دن تو جائیں گے نا جی جنت کو، لیکن اگر ایک لمحے کو بھی جہنم گئے تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ تو آپ وہاں پر جانے یا اس کے عذاب کو چہنے کے لیے تیار ہو گئے؟ اس واسطے یاد رکھو تمہارے اپنے من پسند خواہشات کتنے ہی تمہیں پیارے کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھو کہ کبھی اس پر جراءت نہ کرنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ تو ہم سہ لیں گے، اور اس واسطے گناہ پہ اڑنا نہیں ہے۔ چھوڑ دو ان بربادیوں کو، چھوڑ دو ان خسارہ والے کام کو۔ جو بھی تمہیں حکم ملا قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا، اس پر عمل اپنے اوپر لازم پکڑ لو۔ یہی صرف کامیاب لوگ ہیں جو اپنی منمانی کرتے ہیں۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے میزان میں کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے۔ ان کا اعمال جب تولا جائے گا تو ہلکا ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا اللہ اٹھا کے اسے پھینک دے گا۔ تو مسلمانوں، رب ہمیں اطلاع دیتا ہے سب سے بڑے خسارہ والے وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ کون ہے وہ؟ جو محنت تو کرتے ہیں، سعی اسی سے نکلا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حج میں ایک کام وہ کرتے ہیں جس کو سعی کرنا بولتے ہیں۔ جو لوگ بھی حج عمرہ کو گئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے سعی کسی کو بولتے ہیں۔ سعی صفا اور مروہ سے بھاگنے کا جو کام ہے اس کام کو سعی کہتے ہیں۔ تو سعی کا مطلب ہے اصل میں کوشش کرنا، بھاگنا، دوڑنا۔ تو فرمایا الذین ضل سعیہم، ان کی سعی و کوشش، ان کی بھاگ دوڑ کیسے ہوتی ہے؟ دنیا کی زندگی میں گمراہ ہوتی ہے، فی الحیات الدنیا وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں کیا؟ انہم یحسنون صنعا، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کے دو تفاسیر ذہن میں رکھ لیجیے، بات ختم کر دیتا ہوں زیادہ وقت نہیں۔ دو طرز کے عمل، ایک وہ دنیا ہمیں بچائے گی، دنیا ہمارے لیے اچھا ہے، دنیا کماؤ جماؤ، دنیا ہوگی تو لوگ عزت کریں گے، دنیا کے لیے اللہ کے حرام کردہ اشیاء کو لے لو، دنیا کے لیے تجارت میں جھوٹ بولو، دنیا کے لیے دغا بازی کرو، دنیا کے لیے دھوکے بازی کرو، دنیا کے لیے دوسروں کی زمین ہڑپ کر جاؤ، دنیا کے لیے باپ بیٹا کیا ہے لڑائی پہ مبتلا، جو چاہے کیسے بھی کرو، دنیا کماؤ، دنیا کماؤ، دنیا کماؤ، دنیا جماؤ۔ اس حد تک کہ جب دنیا کل کی کل مل گئی تو انسان سمجھتا ہے کہ میں اب
محنت سے اپنا گھر بنا لیا، اپنا محل بنا لیا، ایئر کنڈیشن کمرے بنا لیا، بینک بیلنس بہت لاکھوں کا ہے، گاڑیاں 4-5 قسم کی ہیں، میرے بچے 2 ڈاکٹر ہیں، 3 انجینئر ہیں، اور بڑے بڑے خاندانوں میں ہم نے شادی کر رکھی ہے۔ تو کامیاب ترین انسان ہماری نظروں میں کون ہے؟ جو اپنا تن من دھن لگایا اور جماؤ کماؤ میں لگا رہا، یہاں تک کہ اسے معاملہ نتیجہ بھی ملا اور وہ جماؤ کماؤ میں ممتاز ہو گیا، گھر مل گیا، گاڑی مل گئی، بچے اچھے ہو گئے، انجینئر ڈاکٹر بن گئے، اور ان کے بھی شادیاں بڑے بڑے جگہوں میں ہو گئی، بینک بیلنس ہو گئی۔ تو آج ہر انسان کہتا ہے کامیاب انسان دیکھو جی یہ ہے کامیاب۔ کون؟ جو بچپن میں بالکل غریب تھا، اپنی محنت سے کمایا اور آگے بڑھا اور بہت بڑا آج کا بزنس مین، پیسے والا ہے، نہ جھوٹ دیکھا، نہ دغا بازی دیکھی، نہ حرام کاری دیکھی، نہ جوا دیکھا، یہ سب کچھ کرتا رہا، بس ایک ہی اس کا لازمی جز تھا کہ کماؤ جماؤ، یہاں تک کہ اب معاشرے میں اس کا نام بزنس مین، کامیاب ترین بزنس مین ہے۔ تو یاد رکھو، لوگ بھی سمجھتے ہیں اور وہ شخص بھی سمجھتا ہے کہ میں نے واقعتاً دنیا میں کامیاب ہو گیا، اب دراصل میں جاؤں تو بھی میرے بیٹے اور میرے پڑپوتے میری رکھی ہوئی دولت کو اتنا یوز کر سکتے ہیں کہ ان کو کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یاد رکھو، اللہ کہتا ہے یہ سمجھتا ہے بڑا اچھا کما کے بہت بڑا کامیاب بن گیا، لیکن یاد رکھو انہم یحسنون صنعا، سمجھتا تو یہ ہے کہ اس نے بہت اچھا عمل کر لیا، لیکن رب کے پاس اس کی رائی کے دانے کے برابر بھی قیمت نہیں ہوگی، اللہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ ایک تفسیر ہے۔ آج ہماری حالت دیکھو، اس تفسیر کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ دنیا جماؤ کماؤ، اس کے علاوہ کوئی اور ٹینشن بھی ہے تمہیں؟ ذرا میں حقیقت دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو میرے بھائی، آپ کی اپنی زندگیوں میں ٹینشن کیا ہے سوائے اس کے؟ کماؤ جماؤ کے علاوہ بھی کوئی ٹینشن ہے؟ بھائی دین سے دور ہو رہی ہے امت، بھائی دینی نقصان ہو رہا ہے، فحاشی بڑھ رہی ہے، نیٹ کے اندر نت نئے ایپس ایسے آ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے گھر کی بہوؤں کو برباد کر رہے ہیں۔ اسلام کیا ہے، روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن طور پر جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، اس سے اسلام کو سب سے بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے لیے کبھی ٹینشن ہوئی ہے کسی کو؟ ذرا بتاؤ۔ ہاں نہیں، ہمارا اصل ٹینشن کیا ہے؟ بیوی نہیں، بچے نہیں برابر، ان کو پڑھانا، ان کو لکھانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو کچھ کرنا، ان کو جمع کرنا، یہ کرنا، یہ اصل ٹینشن ہی صرف اس دنیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کبھی آخرت کی فکر کی ہی نہیں، کبھی آپ کو ٹینشن ہوا ہی نہیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ قبول کرے گا، اگر اسی وقت مر جاؤں تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں نہ پھینک دے مجھے، کبھی اس کی ٹینشن ہوئی ہے؟ نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہی سب سے بڑے خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ سمجھتے تو یہ رہے کہ ہمارے اصل معاملات تو یہ ہیں، لیکن کل قیامت کے دن رب اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا، تو دین ایمان کے بارے میں کرے گا، اور اس وقت تمہارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، تو رب اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا۔ ایک تفسیر۔ نمبر 2، یاد رکھو وہ دنیاوی نہیں دینی تقسیم ہے۔ وہ ہیں وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی ہیں، اس کو آپ ایمان اسلام کا جز سمجھ کے کرتے رہے، کل قیامت کے دن پہنچیں گے تو اللہ کہے گا یہ تو بدعت ہے، یہ تو ہم نے حکم ہی نہیں دیا، پورے اعمال غارت جائیں گے۔ یہ بہت اہم تفسیر ہے۔ ایک مرحلہ ہمارا وہ ہے کہ جو دنیا میں کچھ کرتے ہی نہیں ہیں دین کے لیے، کچھ کرتے ہیں تو رسم و رواج کے اعتبار سے کرتے ہیں، کتاب و سنت کے اعتبار سے نہیں۔ ابھی دیکھیے گزرا 27 رجب شب معراج کہتے، کہاں سے ثابت ہے جی؟ کیا کرنا؟ پوری رات جگو، کیا کرا؟ نماز پڑھو، ملا کیا؟ زیرو نہیں، بلکہ مائنس میں گناہ ملا۔ کیوں؟ نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ابھی آئے گا، ابھی شعبان شروع ہونے والا ہے آج یا کل میں، پھر شعبان میں 15ویں تاریخ کیا ہے؟ شب برات کہتے۔ اچھا کیا کرنا بھائی؟ 100 رکعت نماز پڑھنا۔ کئی کو پڑھنا؟ چھوڑے سو پورے ملا کو پڑھنا کہتے۔ چھوڑا کئی کو رے تو پہلے؟ ہاں نہیں مولوی صاحب میں چھوڑوں گا پورا سال۔ کب پڑھیں گا؟ ملا کو ایک دن پڑھیں گا۔ کون بولے؟ بس باپ دادا سے آ رہا ہے۔ تو اب پورا
نہار، پوری رات 100 رکعت پڑھا، ملا کیا؟ مائنس میں جا کے عذاب ملا اس کو۔ ہاں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ کس میں؟ گمراہی میں۔ وہم یحسبون، گمان یہ کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن جب قیامت میں اٹھیں گے، عدل کا ترازو قائم ہوگا، وہاں نامہ اعمال تولے جائیں گے، تو اس وقت معلوم ہوگا یہ عمل تو رب کے ہاں قبول ہی نہیں ہے۔ جو دو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ دیکھو، دین کا عمل کرو، لیکن پہلے یہ جان لو کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، ثابت ہے تو وہی عمل قبول ہے، اگر ثابت نہیں ہے پھر تمہارا دل جتنا چاہے تم اس کو کر لو، لیکن رب کے ہاں قابل قبول نہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ کیا جی سجدہ، 2 ہاتھ رکھ کے 2 گھٹنے رکھ کے میں اللہ کے سامنے کیا کرتا ہوں؟ سیدھے الٹا لیٹ جاتا ہوں لمبا ہو کے پورا آدھا گھنٹہ، تو سجدے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ یہی سکھایا کہ 7 ہڈیوں پر کرو، مجھے حکم دیا، حدیث کے الفاظ ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے سجدہ کروں تو 7 ہڈیوں پر کروں، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ پیشانی ناک، یوں بتایا، پیشانی ناک 2، پیشانی ناک 2 ہو گئے، یہ دونوں ملا کر اللہ کے رسول نے فرمایا پیشانی ناک 1 ہو گئے، ایک ہڈی، ایک ہی ہڈی ہے دونوں میں۔ پھر اس کے بعد 2 ہاتھ، اس کے بعد 2 گھٹنے، اس کے بعد 2 پنجے، 2 2 2 6، اور یہ 7 ہڈیاں لگنا ہے زمین پر تب سجدہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو سجدہ کرنا ہی نہیں آتا ہے، ہاتھ تو رکھے ہیں، گھٹنے تو رکھے ہیں، پنجے یوں اٹھائے ہوئے ہیں، سجدہ ہی نہیں ہوا۔ سجدہ تو حکم ہوا 7 ہڈیوں پہ کرنے کا، تم نے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ سجدہ نہیں کیا، جب سجدہ نہیں کیا تو رکعت نہیں ہوئی، رکعت نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی۔ تم نماز پڑھ رہے ہو بہت سالوں سے، اللہ کے ہاں اس نماز کی قیمت کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ جس طرح تم پرانا کپڑا پھینکتے ہو اس طرح تمہاری نماز تمہارے ہی منہ پر مار دی جائے گی، اللہ کے رسول کے الفاظ۔ سیکھو، ایک ایک عمل سیکھو، ورنہ خسارے اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہم کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مسجد السلام کی تعمیر تمل ناڈو کے شہر چنئی میں چل رہی ہے، اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپئے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاء اللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا، اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں۔ 5000 روپئے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں۔ الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گا، اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔